ہر نارمل انسان کے دو ہاتھ ہوتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو دونوں ہو بہو ایک جیسے ہوتے ہیں. دونوں کی شکل و صورت ایک، دونوں کا سائز ایک، دونوں کی یادداشت ایک، دونوں کا دماغ ایک، دونوں کا علم ایک، دونوں کی خوراک ایک اور دونوں کی عمر بھی ایک. دونوں ہاتھوں میں اتنا کچھ مشترک اور متماثل ہونے کے باوجود کچھ ایسا فرق محسوس ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. وہ فرق نظر آتا ہے جب ہم اپنے خوبصورت نام کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ باری باری الگ الگ کر کے لکھ کر دیکھیں. وہ فرق ہمیں تب نظر آتا ہے جب ایک ہی پتھر کو باری باری ہم دونوں ہاتھوں سے پھینک کر دیکھتے ہیں، اور وہ فرق ہمیں تب نظر آتا ہے جب دونوں ہاتھوں کے ساتھ باری باری تلوار بازی کر کے دیکھا جائے. ان عوامل کو اگر غور سے دیکھا جائے، ایک سادہ سا انسان بھی اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے نتائج مختلف ہیں. ہر انسان کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ بہتر طور پہ کام سر انجام دیتا ہے، اور ان دونوں ہاتھوں کے فرق کو اگر مختصر طور پہ ایک لفظ میں بند کر دیا جائے تو وہ لفظ مہارت ہوگا. مہارت کیا چیز ہے؟ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ نے اپنے اندر مہارت کیسے پیدا کر لی اور دوسرے ہاتھ نے مہارت پیدا کیوں نہیں کی؟ موجودہ صورتحال میں یہ پیدا شدہ ایسے قیمتی سوالات ہیں کہ اگر ان سوالات کے جواب انسان اگر خود سے تلاش کرے تو شاید اس کو کامیابی اور ناکامی کی مکمل کہانی سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب اور ناکام لوگ ہیں ان میں بنیادی فرق اسی مہارت کا ہے جو کامیاب لوگ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں لیکن ناکام لوگ نہیں کر پاتے، چاہے وہ مہارت زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کیوں نہ ہو. اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر اس کہانی کو علمی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اپنے ہاتھوں کے درمیان فرق میں چھپے خزانے کو جان لے تو وہ شاید زندگی کے صرف ایک شعبے میں کامیابی کو کافی نہ سمجھے، کیونکہ اس میں زندگی کے صرف ایک شعبے میں کامیابی کے اصول نہیں ہیں بلکہ پوری زندگی میں کامیابی کے اصول موجود ہیں. اور بلکہ شاید یوں کہا جائے کہ نہ صرف کسی ایک انسان کی کامیابی بلکہ پوری انسانیت اور پورے معاشرے کی کامیابی کے راز اس میں چھپے ہیں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہماری معلومات اور علم محدود اور مختصر ہو. مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب میں اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے روز حشر جس انسان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ انسان کامیاب ہوگا، اور جس انسان کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ شخص ناکام ہوگا. اور یہ شاید اس لیے کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ شخص اس دائیں ہاتھ کی طرح ہے جس نے تھوڑی سی معلومات ملتے ہی عمل کی مشق شروع کر دی اور کمال تک پہنچ گیا. اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس بائیں ہاتھ کی طرح ہے جس کو جتنی معلومات ملی اس نے عمل نہیں کیا اور کسی بھی کمال تک بھی نہیں پہنچا. اور یہ انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے کہ وہ اپنی زندگی بائیں ہاتھ کے اصول کے مطابق گزارتا ہے یا اپنی زندگی دائیں ہاتھ کے اصول کے مطابق گزارتا ہے.